اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ آج کی گفتگو آداب علم آموزی، آداب علم کا حاصل کرنا، ایٹیکٹس آف لرننگ۔ یقیناً دیکھیے آپ، ایک ہر اسکل، ہر ہنر کے کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ اس کے ایٹیکٹس ہوتے ہیں۔ یقیناً انسان اگر اس آداب کا پاس و لحاظ کرے گا تو اس فن میں، اس اسکل میں مہارت سے اس کے انجام دے سکتا ہے۔ اگر انسان اس آداب کی رعایت نہیں کرے گا، اس ایٹیکٹس کی رعایت نہیں کرے گا، یقیناً وہ فن میں اس کی مہارت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اب یہ آج کی سیشن اور آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے۔ اس سے قبل، جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، اس سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، جہاں پر فرماتے ہیں کہ العلم علمان، علم الابدان، علم الادیان۔ رسول اللہ کے حدیث کے مطابق فرماتے ہیں کہ علم یا علم ابدان ہے یا علم ادیان ہے، یا دنیا کا علم ہے یا دین کا علم ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حدیث کا سہارا لیتے ہوئے بیان کیا کہ العلم ثلاثہ، آیۃ محکمہ، فریضۃ عادلہ، و سنت قائمہ۔ آیۃ محکمہ یعنی عقائد کا علم، اور فریضۃ عادلہ اخلاق کا علم، اور سنت قائمہ احکام کا علم۔ یہ پورا علم کا ایک کیٹیگرائزیشن ہے، تقسیم بندی ہے۔ علم یا علم ابدان یا ادیان۔ پھر علم ابدان میں ہم نے کہا کہ ہر وہ علم جو دنیا سے متعلق ہے، سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، میتھس ہے، یہ ہے۔ علم ادیان میں حدیث کے مطابق فقط 3 علم ہیں، یا عقائد، یا احکام، یا اخلاق۔ یہ مکمل علم کی تقسیم بندی ہو چکی ہے۔ جو ہمیں سیکھنا ہے، توجہ کیجیے آپ، جو ہمیں سیکھنا ہے، یہ مکمل جو تقسیم بندی ہے اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں ہمیں کیا سیکھنا ہے، واٹ ٹو لرن۔ جو ہمارے پچھلے کی ویڈیوز میں اسی چیز کو ہم نے کہا کہ ہمیں کیا سیکھنا ہے، کیا ہمیں علم حاصل کرنا ہے، واٹ ٹو لرن۔ اب ایک اور ایک گفتگو ہے، جو گفتگو دیکھیں اس میں آپ ایک وہاں سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ہاؤ ٹو لرن۔ توجہ کیجیے آپ، کیسے سیکھنا ہے، کس طرح سیکھنا ہے۔ یہ اہمیت کا مرکز ہے کہ کیا سیکھنا یہ تو پتہ چل گیا، لیکن کیسے سیکھنا اس کا بھی جاننا ضروری ہے۔ اگر انسان دیکھیے آپ اس چیز کا لحاظ نہیں کرے گا کیسے کیا سیکھنا ہے، تو یقیناً دیکھیے آپ اس علم کو وہ مکمل طور پر سیکھ نہیں سکتا۔ جب بھی کسی علم کو آغاز کر رہے ہیں تو ہمیں 2 چیز کا جاننا ضروری ہے، کیا سیکھنا ہے اور کیسے سیکھنا ہے۔ کیا سیکھنا ہے یہ تو پتہ چل گیا، علم ابدان، علم ادیان۔ ابدان میں دیکھیے آپ دنیاوی علوم، ادیان میں احکام، عقائد اور اخلاق۔ کیسے سیکھنا ہے اسے کہتے ہیں ایٹیکٹس، آداب۔ ہاؤ ٹو لرن، جہاں بھی ہاؤ ٹو لرن کی گفتگو آئے گی وہاں پر آپ کے آداب کا تذکرہ شروع ہو جائے گا۔ یہ آپ کے لیے واضح ہو گیا۔ اب ہم دیکھیں آپ ایک ایک کر کے بتائیں گے کہ علم سیکھنے کے آداب کیا ہے، ہاؤ ٹو لرن۔ سب سے پہلی چیز علم سیکھنے کے لیے جو ادب بیان کیا گیا ہے، معلم کا انتخاب، سلیکشن آف دا ٹیچر، استاد کا انتخاب، یہ بے انتہا ضروری ہے۔ کس استاد سے آپ سیکھ رہے ہیں، کس معلم سے علم حاصل کر رہے ہیں، کس استاد کے سامنے زان و ادب طے کر رہے ہیں، یہ بے انتہا ضروری جاننا۔ آپ کہیں گے مولانا ہمارے پاس رسول اللہ کی حدیث ہے جہاں آپ نے فرمایا کہ الحکمت ضالۃ المومن، حکمت، وزڈم مومن کی
گمشدہ چیز کا نام ہے، جہاں کہیں بھی دیکھو اسے حاصل کر لو۔ پھر آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ بھئی علم حاصل کرنے کے لیے استاد کا انتخاب بے انتہا ضروری ہے؟ کس استاد کے ساتھ، کس استاد کے پاس آپ علم حاصل کر رہے ہیں وہ جاننا ضروری ہے۔ اور ایک طرف یہ بھی حدیث ہے کہ الحکمت ضالۃ المومن، حکمت مومن کا گمشدہ چیز کا نام ہے، جہاں آپ کو یہ دکھائی دے اسے آپ حاصل کر لو، چاہے کسی کافر کے پاس دکھائی دے اسے حاصل کر لو، چاہے کسی مومن کے پاس وہ حاصل کر لو، چاہے کسی بچے کے پاس وہ حاصل کر لو۔ توجہ کر رہے ہیں آپ، حتیٰ اس حکمت کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو سفر کرنا پڑے سفر کرو۔ توجہ کیجیے اس میں آپ یہ بات آپ کے لیے واضح ہو جائے، ٹھیک ہے یہ مطلب آپ کے لیے واضح ہے حکمت، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے آپ یہ جو ادب بیان کیا جا رہا ہے، جہاں پر انسان کے لیے علم اس کی روح اور اس کی زندگی پر اثر کرنا ہے، وہاں پر اپنے معلم کا، اپنے استاد کا انتخاب ضروری ہے۔ کون سے استاد کا؟ اس کی طرف اشارہ کریں گے، دیکھیں آپ جہاں پر سورہ عبس کی آیت ہے، خدا فرما رہا ہے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ اپنی جو طعام ہے، اپنا جو کھانا ہے، اپنی جو غذا ہے اس کی طرف توجہ کریں، غور سے دیکھیں کیا چیز وہ کھا رہا ہے۔ اس آیت شریفہ کے ذیل میں ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، جب آپ سے پوچھا گیا کہ اے میرے آقا آپ بتائیے کہ اس میں طعام اور غذا سے مراد کیا ہے، جہاں خدا کہہ رہا ہے کہ اس طعام کو آپ دیکھو کون سی غذا کھا رہے ہو۔ یقیناً دیکھیں آپ جو انسان تو جو غذا کھاتا ہے اس کا پاس و لحاظ کرنا ضروری ہے، اس کو دیکھنا ضروری ہے کہ وہ جو غذا کھا رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ امام فرماتے ہیں دیکھیں آپ ہاں حقیقت میں دیکھیں آپ جس طرح سے بدن کے لیے طعام کا ہونا ضروری ہے، غذا کا ہونا ضروری ہے، جہاں پر انسان اس بدن کی جو غذا کی طرف توجہ بھی کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے، کس راہ سے وہ اس غذا کو حاصل کیا ہے، کس طریقے سے وہ حاصل کیا ہے، اسی طرح سے وہ غذا جو روح کے لیے دی جاتی ہے اس کا بھی دیکھنا ضروری ہے۔ امام فرماتے ہیں وہ طعام سے مراد وہ روح کی غذا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ وہ روح کی غذا کیا ہے؟ وہ علم ہے، وہ علم ہے۔ تو انسان کو دیکھنا ہے کس سے وہ علم حاصل کر رہا ہے، کس کے ذریعے سے وہ علم حاصل کر رہا ہے، جو روحانی غذا ہے، جو معنوی غذا ہے۔ اور حقیقت میں دیکھیے آپ یہی غذا ہے۔ ہم جو بدن کے لیے جو غذا کھاتے ہیں، یقیناً وہ جو کھاتے ہیں دیکھیے آپ کچھ ٹائم کے بعد وہی غذا ڈائجسٹ ہو جاتی، ہضم ہو جاتی ہے اور بدن سے باہر نکل جاتی ہے۔ ہاں یقیناً اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ انسان اس کے بدن میں طاقت آتی ہے، خون آتا ہے جو اپنا کام کر سکتا ہے، لیکن وہ اگر روحانی غذا جو علم کی شکل میں انسان لے رہا ہو، اس کا اثر اس کی پوری زندگی میں ہوتا ہے، دائمی ہوتا ہے۔ اور امام فرماتے ہیں کہ یہ غذا جو علم ہے اسے دیکھنا ہوگا کہ کس سے حاصل کر رہا ہے۔ توجہ کیجیے، اس کا بے انتہا اثر ہے۔ ہم کس سے علم حاصل کر رہے ہیں یہ ہمیں جاننا بے انتہا ضروری ہے۔ ہمارے استاد فرماتے تھے کہ اس میں آپ اگر کوئی استاد اپنے وائٹ بورڈ پر کچھ لکھ رہا ہو بلیک مارکر کے ساتھ، تو وہاں پر دیکھیں اس میں آپ دو چیزیں ہیں جو بچہ وہاں پر سیکھتا ہے، ایک جو سیاہی ہے، ایک جو بلیک ہے، جہاں ایک حروف ہیں، الفاظ ہیں جو بورڈ پر نقش ہوئے ہیں۔ انسان، وہ لڑکا، وہ اسٹوڈنٹ وہ بھی سیکھ رہا ہے، اور اس وائٹ بورڈ کی جو سفیدی ہے اس سفیدی سے بھی سیکھ رہا ہے۔ بولنے کا مقصد یہ دیکھیں اس میں آپ جو الفاظ، جو علم استاد اپنی زبان سے سکھا رہا ہے، لڑکا وہ بھی سیکھ رہا ہے، اور ساتھ ساتھ جو چیز آپ کے لیے محسوس نہیں ہوتی، دکھائی نہیں دیتی، جیسے وائٹ بورڈ میں وہ چیز دکھائی نہیں دے رہی، ہاں جو وائٹ بورڈ پر جو بلیک ہے مارکر کے جو لکھا گیا ہے وہ آپ کے لیے دکھائی دے رہا ہے وہ، لیکن جو چیز محسوس نہیں ہوتی، دکھائی نہیں دیتی، لڑکے اپنے استاد سے وہ بھی سیکھتے ہیں۔ جیسے کہ استاد کی فکر،
گرچہ استاد سائنس پڑھا رہا ہے، گرچہ استاد سوشل پڑھا رہا ہے، لیکن اس کی فکر انکانشیسلی بچوں تک منتقل ہوتی رہتی ہے. اس کی کردار انکانشیسلی بچے حاصل کرتے رہتے ہیں، اس کی رفتار انکانشیسلی بچے سیکھتے رہتے ہیں. گرچہ وہ استاد کا ارادہ نہیں ہے کہ بچوں کو اپنے فکر کی تعلیم دے، اپنے کردار اور اپنے رفتار کی تعلیم دے، لیکن وہی لڑکے غیر شعوری طور پر انکانشیسلی، لڑکا کلاس میں ہے، انگلش پڑھ رہا ہے، انگلش سیکھ رہا ہے، میتھ سیکھ رہا ہے، لیکن غیر شعوری طور پر استاد کی فکر کو بھی حاصل کر رہا ہے، استاد کے اخلاق کو بھی حاصل کر رہا ہے. توجہ کیجیے، اگر اس استاد کی فکر اگر آلودہ ہو، اخلاق اگر آلودہ ہو، وہ بھی آٹومیٹیکلی انکانشیسلی لڑکوں تک، اسٹوڈنٹس تک منتقل ہوتے رہتے ہیں. تو اس لیے دیکھیے آپ جاننا ضروری کس استاد سے علم حاصل کرنا. اسی ذیل میں آپ دیکھیے آپ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا سہارا لیں گے، اور وہ جاننا ہوگا کس سے علم حاصل کرنا ہے. تو وہ علم کے بارے میں رسول اللہ فرماتے ہیں، توجہ کیجیے آپ، ہر استاد کے پاس مت بیٹھیے آپ، لیکن وہ استاد، وہ معلم، وہ اسکالر، وہ عالم جو آپ کو 5 چیزوں کی طرف دعوت دے. توجہ کیجیے آپ کسی عالم کے پاس بیٹھ رہے ہوں، کسی استاد کے پاس بیٹھ رہے ہوں، تو یہ کنڈیشن کو دیکھنا چاہیے. اگر یہ معلم، یہ استاد، یہ عالم آپ کو 5 چیزوں کی طرف بلا رہا ہو، اگر ایسا کر رہا ہو تو استاد کے پاس بیٹھیں. اگر معلم دیکھیے اس میں آپ ایک ریورس طریقے سے بلا رہا ہو، 5 چیزوں کی طرف، تو یقیناً دیکھیے آپ ایسے معلم کے پاس، ایسے استاد کے پاس نہیں بیٹھنا ہوگا. آپ اس کے بارے میں بتائیں گے کون سے 5 چیز ہیں اور کون سے 5 چیزوں کی طرف استاد بتا رہا ہے. پہلی چیز، فرام ڈاؤٹ اینڈ کنفیوژن ٹو سرٹینٹی. اگر معلم، اگر عالم آپ کو شک سے یقین کی طرف بلا رہا ہو، توجہ کیجیے آپ، شک سے یقین کی طرف، یہ پہلی اچھی چیز ہے. ایسا نہ ہو کہ دیکھیے آپ ایسا معلم، ایسا عالم جو سامنے والے کے یقین کو توڑ دیں اور اسے شک میں مبتلا کر دیں، اپنی گفتگو سے، اپنے افکار سے، اپنی باتوں سے. جہاں پر انسان کا عقیدہ سالم تھا، جہاں پر انسان کا عقیدہ یقینی تھا، لیکن استاد کی گفتگو سے اس کا عقیدہ مختل ہو گیا، کمزور ہو گیا، متزلزل ہو گیا، شک میں گرفتار ہو گیا. نہیں، وہاں نہیں جانا. اس کے بارے میں ایسا معلم، ایسا عالم جو آپ کو شک سے دور کرتا ہوا یقین کی طرف لے جائے. دوسری چیز، تکبر سے تواضع کی طرف، ایروگنس سے ہمبلنس کی طرف. کہ ایسا عالم ہو کہ اپنے شاگرد کو متکبر نہ بنائے، مغرور نہ بنائے، بلکہ منکسر المزاج بنائے، متواضع بنائے، ہمبل بنائے. اور علم کی نشانی یہی ہے، جس کے پاس علم آتا ہے تو وہ انسان ہمبل بنتا ہے، متواضع بنتا ہے، جھک جاتا ہے، اس میں غرور نہیں ہوتا. غرور جہالت کی نشانی ہے، انکساری علم کی نشانی ہے. بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کا جو تعلیمی نظام ہے، جو دنیاوی تعلیمی نظام ہے، جہاں پر مختلف انسٹیٹیوشنز ہے، مختلف یونیورسٹیز ہے، مختلف ادارے ہیں، اور اتنا بھرمار ہے کہ سامنے والے کو مغرور بنا دیتے ہیں. اتنا غرور اور اتنا تکبر ان میں آ جاتا ہے کہ ہم فلاں یونیورسٹی سے پڑھ کر آئے ہیں، اور لوگوں کے سامنے غرور سے پیش آتے ہیں. آپ اگر فلاں جگہ سے پڑھ کر آئے ہیں تو آپ کے پاس علم آیا ہے، تو آپ کے پاس، آپ کے مزاج میں انکساری آنی چاہیے. انکساری نہیں ہے، لیکن سسٹم ایسا بنا ہوا ہے. اگر انسان دیکھیے آپ ایک IIT کر رہا ہو، ہمارے انڈیا کی مثال دے رہا ہوں،
جو انڈیا کا دیکھو آپ ایک سب سے بڑی یونیورسٹی ہے انجینئرنگ کے لیے، اگر وہ چنئی یا دہلی یا بامبے کی آئی ٹی سے کر رہا ہو، اور ایسی فضا ہے کہ فلاں جگہ سے اگر کر چکا ہو، تو سمجھتا ہے دیکھیے اس میں یہاں پہ بہت بڑا انسان بن گیا، اور جب پڑھ کر آتا ہے تو مغرور نکلتا ہے. ایسے بنا ہوا فضا. توجہ کیجیے، عالم اگر ہے، معلم اگر ہے، جو آپ کو اس تکبر سے دور کرتا ہوا منکسر المزاج بنائے، ہمبل بنائے، اسے کہتے ہیں عالم. اگر یہ عالم آپ کو انکساری سے اگر مغرور بنانا ہو، اس عالم کے پاس، اس ادارے کے پاس، اس دانشگاہ کے پاس، اس انسٹیٹیوشن کے پاس ہمیں اپنے بچوں کو نہیں بھیجنا چاہیے. تیسری چیز، جو انسان جو عالم ہے ریا سے خلوص کی طرف لے جائے. ایسا عالم ہے کہ اپنے شاگردوں کو ریاکاری سے دور کر رہا ہو اور ان میں خلوص، سنسیئرٹی لے کے آ رہا ہو. لیکن یہاں بھی کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کی جو موجودہ تعلیمی نظام ہے، انسانوں میں دیکھیے آپ ریاکاری بڑھ جاتی، اپنی اپنی سرٹیفکیٹس، اپنی اپنی ڈگریاں، اپنی اپنی ہر چیز دکھاوے کی ہوتی ہے. علم کے ساتھ خلوص آتا ہے، علم کے ساتھ ریاکاری نہیں آتی. علم اگر ہے تو دکھاوا نہیں ہوتا، علم اگر ہے تو خلوص ہوتا ہے. چوتھی چیز، رائیولری، رقابت سے نصیحت اور سپورٹ. عالم اگر ہے تو آپ کے اندر جو رائیولری ہے، رقابت ہے، دشمنی ہے، اسے دور کرتا ہوا نصیحت اور سپورٹ کی طرف بلاتا ہو. لیکن پھر یہی کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کے موجودہ نظام میں آپ دیکھیں گے کہ دو لڑکوں کے درمیان میں ایک کمپٹیشن ہے، ایک رقابت ہے، رائیولری ہے. کہ وہ سمجھتا ہے کہ دیکھیے یہاں پہ کہ اگر میں اس فیلڈ میں آگے بڑھ گیا تو میری بہت مقبولیت ہوگی اور میں بے انتہا پیسہ کماؤں گا اور میں دوسروں سے آگے نکل جاؤں گا. جبکہ اگر ماحول ایسا ہونا چاہیے کہ علمی ماحول ایسا ہونا چاہیے کہ بجائے کمپٹیشن کے، بجائے رائیولری کے، لوگوں کو سپورٹ کرنا، لوگوں کو نصیحت کرنا، لوگوں کو مدد کرنا، لوگوں کو سکھانا. میں کہنا پڑ رہا ہے کہ جہاں کہیں بھی آپ کمپیٹیٹو ایگزامینیشن دیکھیں گے، اگر کوئی ایک کلاس میں 30 بچے پریپریشن کر رہے ہوں، وہ 30 بچے ایک دوسرے کو اپنا رائیول سمجھتے ہیں. اب ان سے کہا جائے کہ بھائی آپ کے دوست صاحب ہیں جو فلاں فلاں موضوع میں کمزور ہیں، آپ اس کی مدد کرو، تو وہ اس مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں مدد کر لوں گا تو اس کا رینک میرے سے بہتر ہو جائے گا اور میں پیچھے ہو جاؤں گا. توجہ کیجیے، اس میں یہاں پہ آپس میں رائیولری ہے. یہ ایک نشانی نہیں ہے ایک انسٹیٹیوشن کی. رسول اللہ کی نگاہ میں اگر رسول اللہ کی نظر سے دیکھنا ہو تو یہ بچوں میں کیا ہونا چاہیے؟ آپس میں سپورٹ، آپس میں کوآپریشن، آپس میں مدد، آپس میں نصیحت، یہ ہونا چاہیے. آخری نشانی، اگر عالم ہے تو انسان کو جو ہے دنیا کی ڈیزائر سے، دنیا کی خواہشات سے دور کرتا ہوا سادہ زندگی کی طرف دعوت دے. پھر یہیں پر بھی کہنا پڑیں گا، آج کا جو نظام تعلیم ہے یہ ایسا نظام تعلیم ہے کہ جہاں پر انسان پڑھتا ہے اسی دنیاوی چمک دمک کو حاصل کرنے کے لیے. وہ پڑھتا ہے کہ شہرت حاصل کرے، مقام حاصل کرے، پیسہ حاصل کرے، ثروت حاصل کرے، اسی چیزوں کے لیے پڑھتا ہے. یہ نہیں پڑھتا کہ اس کی زندگی سادہ ہو جائے، سمپل لائف ہو جائے. تو توجہ کریں اس میں یہاں پہ پہلی چیز جو علم حاصل کرنے کا ادب بیان کیا گیا ہے کہ اس استاد کے پاس علم حاصل کر رہے ہیں، اس میں انسان کو باضابطہ لحاظ کرنا ہوگا. دوسری چیز جو بے انتہا ضروری ہے علم کے حاصل کرنے کے لیے، جو دوسرا ادب ہے، اپنی روح کی پاکیزگی. توجہ کیجیے، ہم نے کہا نا یہ جو علم ہے وہ روح کی غذا ہے. اور توجہ کیجیے، یہاں پر روح ایک ظرف ہے، جہاں پر اس ظرف میں علم حاصل ہو رہا ہے، علم آ رہا ہے. وہ برتن ہے. اگر برتن آلودہ ہو، جو بھی غذا آپ ڈالیں گے تو وہ غذا کیا ہو جائیں گی؟
آلودہ ہو جائیں گے. مثال کے طور پر اگر برتن آلودہ ہو، اس آلودہ برتن میں آپ دودھ گرم کریں گے، ایسا دودھ جو شفاف ہے، سفید ہے، جیسے ہی دودھ گرم کریں گے غلیظ برتن میں، فوراً وہ دودھ پھٹ جائے گا. توجہ کیجیے آپ. اگر علم جو روح کی غذا ہے، روح اگر آلودہ ہو تو وہ روح آلودہ ہونے کی بنا پر وہ علم بھی کیا ہو جائے گا، وہ آلودہ ہو جائے گا، اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. اگر روح پر اثر ہونا ہے تو بے انتہا ضروری ہے کہ انسان کی روح بھی پاکیزہ ہونا چاہیے. توجہ کیجیے. اس کے لیے دیکھیے آپ ایک جناب خضر وصیت کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. وہ کیا وصیت ہے؟ وہ فرماتے ہیں، دیکھیے اس میں آپ ایک اپنے روح کو تقوی کی اپنے روح کو تقوی کا لباس پہناؤ. اپنے روح کو تقوی کا لباس پہناؤ. اگر آپ نے اپنے روح کو تقوی کا لباس پہنایا ہو تو آپ علم تک پہنچ سکتے ہو. ورنہ دیکھیں آپ اگر انسان کی روح کے پاس تقوی نہ ہو، وہ علم تک نہیں پہنچ سکتا. توجہ کیجیے آپ. ایک اور ایک حدیث ہے جہاں پر ہمارے پہلے امام امیر المومنین علی بن ابی طالب فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنا حقیقت میں اپنے روح کو رنگ کرنے کے مماثل ہے. علم حاصل کر رہے ہیں یعنی کہ آپ اپنے روح کو رنگ کر رہے ہیں. یعنی اچھا علم حاصل کریں گے تو اپنے روح کو آپ اچھے رنگ سے رنگ کر رہے ہیں. برا علم حاصل کریں گے تو اپنے روح کو برے رنگ سے رنگ کریں گے. توجہ کیجیے آپ. اور آپ جانتے ہیں کہ جب بھی آپ رنگ کرتے ہیں، ایک دیوار کو آپ رنگ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس دیوار کو کلین کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں. دروازے کو رنگ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ دروازے کی جو غلاظت ہے، گندگی ہے، پہلے اس کو کلین کرتے ہیں، پھر وہ کلر ڈالنے والا اس دیوار کو اور اس دروازے کو رنگ کرتا ہے. اگر اس میں آلودہ چیزیں ہوں دیوار پر اور دروازے پر، پھر آپ رنگ کرنا شروع کریں تو وہ رنگ کا اثر صحیح نہیں ہوتا. سب سے پہلے اگر علم حاصل کر رہے ہیں تو اپنی اس روح کو آپ آلودگی سے پاک کریں. اگر آپ پھر علم حاصل کریں گے اس علم کا اثر ہوگا. جزاک اللہ. صلوات پر محمد وآل محمد.